الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ فرمایا کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ جب اس طرح آ جائے افرأیت الذی کفر، تو یہاں رویت سے مراد ضروری نہیں ہے کہ رویت بصری ہو، بلکہ رویت سے مراد رویت قلبی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، کیا آپ نے اس شخص کی حالت میں غور و فکر کیا، اس شخص کی حالت کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہتا یہ ہے وقال لأوتین، اللہ کی قسم، یعنی لأوتین میں لام موطئ للقسم ہے، قسمیہ بیان دیتا ہے کہ ضرور بالضرور میں دیا جاؤں گا، یعنی مستقبل میں، مالا و ولدا، مال بھی اولاد۔ یہ جو المال والبنون، جیسے ہم پچھلی صورت میں بھی دیکھ چکے ہیں سورہ کہف میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہاں بھی وہی ہے۔ تو جیسے علماء کہتے ہیں کہ مال ہے، حب مال دنیا، اور بنون اصل میں جاہ کا سمبل ہے، یعنی جس زمانے میں خصوصاً قبائلی معاشرے میں جاہ اس کی بڑھ کر ہے کہ جس کی اولاد زیادہ ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، جس کی اولاد نہیں ہے، جس کے خاص طور پہ نرینہ اولاد کثرت سے نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، تو اس کی جاہ نہیں ہے۔ تو یہی کہتا ہے مال بھی ہوگا، جاہ بھی ہوگا، لأوتین مالا وولدا۔ فرمایا اطلع الغیب، وہی اطلع الغیب، کیا غیب پر جھانک کر دیکھا اس نے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان کے ہاں کوئی وعدہ لے لیا ہے۔ اچھا، رحمان کے ہاں ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سیم اسلوب ہے۔ تو گویا رحمان سے کوئی ایسا وعدہ لیا جا سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں مستقبل میں جنت میں مال اور اولاد مل جائے، بالکل ممکن۔ وہ وعدہ کیا ہے اس کی وضاحت آگے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا غیب اسے معلوم ہے یا رحمان سے اس نے کوئی عہد لے لیا۔ یہ عہد توحید کا ہے، یعنی اگر وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ اللہ سے عہد ہے کہ اگر توحید پر وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اصل میں عہد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا تو کوئی عہد لیا اس نے، اللہ سے کر لیا، یا اس کو غیب کا علم۔ دونوں صورتیں باطل ہیں، لہذا کیا فرمایا؟ کلا، دونوں صورتیں باطل ہیں۔ یعنی کلا میں زجر بھی ہے، ڈانٹ بھی ہے، روکا بھی جا رہا ہے، یعنی فضول باتیں نہ کرو، یعنی بالکل ہم اپنی سلینگ میں کہیں تو بک بک بند کرو، مراد یہ کلا۔ سنکتب ما یقول، ہم لکھ لیں گے ان قریب جو یہ کہتا ہے۔ یہ جو اسلوب ہے سنکتب ما یقول، اس پر علماء نے ایک اشکال وارد کیا کہ اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان قریب لکھیں گے، کہ ابھی نہیں لکھا جا رہا؟ یعنی فرشتے تو اس وقت بھی موجود ہیں اور لکھ رہے ہیں اور ہر چیز درج کی جا رہی ہے، تو اس پہ سین لگانے کی، یعنی مستقبل میں بیان کرنے کی کیا وجہ؟ تو کہا کہ یہاں اصل میں سنکتب ما یقول سے مراد ہے اس کے کہے کی جزا دیں گے، وہ جزا بعد میں ملے گی۔ اچھا، پھر جزا دینے کے لیے کتابت کا لفظ کیوں اختیار کیا؟ مجاز، اس لیے کہ گویا کتابت
کے ذریعے اس کے اس عمل کو محفوظ کیا جائے گا اور پھر اس عمل کی جزا دی جائے گی۔ تو کتابت بول کر کتابت کا نتیجہ مراد لیا جا رہا ہے، اور کتابت کا نتیجہ کیا ہے؟ جزا دینا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں سنکتب ما یقول ای سنجزیہ ما یقول۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اب ترجمہ یہی کریں گے، ہم لکھ لیں گے ہم قریب جو، لیکن جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا تمہاری یہ بات میں لکھ لوں گا، کیا مطلب بتاؤں گا تمہیں، مراد یہ سنکتب ما یقول، ہم قریب کیا ترجمہ کیا آپ لوگوں کے ہاں کہ ہم قریب لکھ لیں گے؟ ہاں ٹھیک، لکھیں گے یعنی مستقبل میں سنکتب ما یقول۔ اچھا اس کے بعد تو تھا نا کہ عذاب جزا دیں گے، تو وہ جزا کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ، یہ بھی ممکن ہے کہ جزا دینے کے بعد اس عذاب کو ختم کر دیا جائے، تو فرمایا نہیں، نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ، اس کے لیے پھیلا دیں گے عذاب میں سے، مدن مفعول مطلق، مد یا مدو جیسے لغت میں فزیکل پھیلانے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کو پھیلایا ہے۔ اسی طرح کسی معنوی شے کو پھیلا دینا، اس کے لیے بھی مد کا لفظ آ جاتا ہے، مد یمد مدن۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ۔ مال اور اولاد کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتا ہے نا یہاں یقول، اس کے وارث ہم ہوں گے، سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اس کے وارث بنیں گے۔ او کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اس بندے کے لیے، مال اور اولاد کی طرف نہیں، اس بندے کی طرف۔ ہم اس کے وارث بنیں گے کس میں؟ ما یقول، یہ مفعول ثانی ہے، یعنی اگر آپ کہیں نا ورثت فلانا مالا، ورثت فلانا مالا، فلانا مفعول اول ہے کہ میں اس کا وارث ہوا، اور وارث کس شے میں ہوا؟ مال میں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس نے کہا مال اور اولاد، ہم اس کے وارث ہوں گے مال اور اولاد میں، یعنی یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ وہی مضمون ہے تو قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہوں پر کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ تو فرما رہے مال اور اولاد تو یہ چھوڑ کے چلا جائے گا، مستقبل میں بھی کچھ نہیں ملنا، ان سب کا مالک حقیقی، وارث حقیقی، متصرف حقیقی وہ اللہ ہی۔ تو فرمایا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور قیامت کے دن کیا یہ مال اور اولاد لے کر آئے گا؟ نہیں، فرمایا وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اکیلا آئے گا۔ یہ ہے، یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نعم میں فرمایا نا، وہ بڑی سخت آیت ہے، مطلب جیسے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تو فرادا بھی اسی کی جمع، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھر فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ دیا تھا نا وہ پیچھے چھوڑا ہے، پیچھے چھوڑا ہے۔ اس لیے جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کا حقیقی تعارف وہ ہے جو وہ اکیلے ہونے کی حیثیت میں رکھے۔ یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں بالفرض استاد، یہ میرا استاد ہونے کا تعارف ہے، لیکن یہ میں کمرے میں ہوں تو میرا یہ تعارف تو نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں بالفرض طالب علم ہونے کی حیثیت سے، آپ کا اس کمرے میں یہ تعارف ہے۔ آپ اپنے اولاد کے اعتبار سے باپ ہونے کا تعارف رکھتے ہیں، شوہر کے، بیوی کے اعتبار سے شوہر ہونے کا، شوہر کے اعتبار سے بیوی ہونے کا، غریب کے اعتبار سے امیر ہونے کا، یا امیر کے اعتبار سے غریب ہونے کا، مریض کے اعتبار سے صحت مند ہونے کا، یا صحت مند ہونے کا مریض وغیرہ وغیرہ، بیوقوف کے اعتبار سے عالم ہونے کا، جاہل کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تعارف ریفرنسز کے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ حقیقی تعارف ہے جو فرد کا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَيَأْتِينَا فَرْدًا، تو وہاں بھی یہی فرمایا تھا کہ جو تعارف دنیا کے تھے نا، وہ تَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، یعنی آپ کہیں میں ایک انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، یہ سب تعارف بھی میں یہ بھی ایسے ہی، یہ کوئی تعارف نہیں ہے آپ کا کہ آپ جو ہے وہ استاد ہیں یا انجینئر ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا پتہ نہیں کہیں، یہ تعارف جو ہے وہ آپ سے خارج ہے، یہ تعارف میرے سے خارج ہے۔ لہذا یہاں یہی مراد ہے، وہ مال اور اولاد ہونے کی حیثیت سے تعارف کروانا، یہ خارجی تعارف ہے۔ وہ کیا فرمایا کرتے تھے، کنفیوشیس کا ایک جملہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے نا، مین ان ہز اگنورینس یوز ٹو، کیا تھا، ڈیفائن ہمسیلف، اس طرح کا جملہ تھا، ود دی مٹیریل شیٹس اراؤنڈ ہیم، مطلب وہ صحیح بات ہے، یعنی عموماً انسان اسی طریقے پر اپنے آپ کو ان ہز اگنورینس یعنی ڈیفائن کرتا ہے۔ تو یہ ہے، یہ آیات جو ہے نا، جیسے علماء کہتے ہیں مراقبے کی آیات ہے، جیسے آگے بھی آئیں گی وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فرد، یعنی انسان کہے جو کچھ میرے پاس ہے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اللہ فرما رہے ہیں جو یہ سمجھتا ہے وہ سب اس کا نہیں ہے، کیونکہ جو وراثت میں چلا جاتا ہے کسی اور کے پاس وہ اس کے پاس وہ کیا ہے، یعنی آپ کہیں میں امت مسلمہ کا ممبر ہوں نا، یہ بھی حقیقی تعارف ہے، یہ بھی نام لکھوانے والی بات ہے۔ اگر حقیقتاً جو ہے وہ حقیقت توحید اور رسالت اندر نہیں ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں نا ساری بحث ایسی چل رہی ہے جیسے مطلب ہم وہ ہیں جن کا دوسروں سے لڑائی ہو رہی، ہم مطلب یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن یہ نہ امت کا یہ حقیقی تعارف ہے، نہ امت کے ایک فرد کا یہ حقیقی تعارف ہے۔ وہ تو اصل میں وہ یہ تھا کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس میں گویا اشارہ یہ تھا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرا وارث بنے، یرثنی ویرث من، تو اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں دیکھیے میں اولاد تو چاہ رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ وارث تو آپ ہی ہیں اصل میں، یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اپنی وراثت کہیں ان دی اینڈ حقیقی وارث ہے اللہ آپ ہی، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ لیکن چونکہ میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اولاد کی خواہش ہے انسان کے اندر، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجا، تو فرمایا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ترجمہ بالکل واضح ہے، اتخذا کا جو مفعول بھی ہے وہ آلہہ ہے، یعنی انہوں نے اللہ کے سوا کچھ آلہہ تجویز کر لیے۔ کیوں تجویز کر لیے؟ پھر وہی بات لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اس میں بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ان آلہہ سے آلہہ اس لیے نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور سچا تعلق قائم کیا جائے، یہاں بھی کیا ہے وہ آلہہ ہماری خدمت میں ہوں گے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، مطلب جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں نا کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ خدا کا میں نہیں ہوں، خدا میرا ہے، فرق ہے نا دونوں، یعنی جیسے ہر شخص کا ایسا ہے کہ اپنے سائز کا ایک خدا بنا کے وہ اپنے، اب آپ اتنا سا گروہ ہوگا خدا ہمارا ہی ہے بس، باقی سب ایسے ہیں، اتنا سا گروہ، مطلب امت مسلمہ کی بات بھی نہیں ہو رہی، امت مسلمہ میں اتنے سے لوگ ہوں گے، ان کے خیال میں خدا انہی کے ساتھ ہے بس، وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا، تھوڑا سا بڑا، یہاں تک کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ آپ یہود و نصارہ سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہیں گے اللہ ربنا و ربکم، یعنی ہم اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو خدا کے اوپر بھی اپنی ملکیت ثابت کر لی جاتی ہے، یعنی خدا بھی میرا ہے، خدا بس میرے ساتھ ہے، خدا اور خدا کو، یہاں بھی یہی بات ہے کہ کہتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا، فرمایا یہ اللہ کے سوا کچھ آلہہ بناتے ہیں تاکہ یہ عز جو ہے نا، پہلے بھی کئی دفعہ پتہ نہیں عرض کیا کہ جب ہم نے المقصد الاسنیٰ میں لفظ عزیز پر گفتگو کی تھی کہ یہ عزّ یعزّو سے بھی ہوتا ہے، عزّ یعزّو سے بھی ہوتا ہے، عزّ یعزّو سے بھی ہوتا ہے، اور سب سے گاڑا کیا ہے عزّ یعزّو، اس کا مطلب ہوتا ہے غالب ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے ممتنع الوصول، جس تک آپ پہنچ نہ سکیں، بات ہے، اور اس کی سب سے بڑھ کر حاجت بھی ہوتی، پہنچنا بہت مشکل ہو، حاجت سب سے بڑھ کر ہو۔ عزت سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسی ہستی سے تعلق جڑ جائے کہ کوئی دشمن ہم تک نہ پہنچ سکے، یہ ہے مراد، یعنی کیا بنے گا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ عزت نہیں ہے جیسے اردو میں بولتے ہیں نا عزت، وہ تاکہ ان کے لیے غلبہ رہے، کوئی ان تک پہنچ نہ سکے، یہ مراد ہے عزت۔ کیا ترجمہ ہے؟ ہاں لیکن عزت جو ہے نا صرف مصدر ہے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، وہ ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے، کوئی اور ترجمہ ہے تو بتائیے جو اس سے بھی اچھا ہو، تاکہ یہ ان کے لیے کیا بنے کہ مطلب مفہوم یہ کہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے، غلبے کی راہ ان تک نہ پا سکے۔ عزہ کہتے ہیں منع کو، اردو میں عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ منع تو، وہ بھی ٹھیک، لعلہم ینصرون اپنی جگہ، لیکن یہاں عزہ کے اندر ذرا اس سے زیادہ ینصرون ہے، اس کا لازمی معنی ہے کہ اگر ہم تک تو ہماری مدد بھی کی جائے گی، لیکن عزہ کے اندر جو حقیقی مفہوم ہے وہ نصر کرے گی، وہ غلبے کا ہے، وہ کسی اور شے۔ آپ کے ہاں کیا ترجمہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، آیت نمبر 81، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو۔ یہاں عزت ترجمہ کر دیا، ٹھیک، پشت پناہی بھی ٹھیک ہے، لیکن بس ٹھیک، مفہوم تو واضح ہے جی، مددگار بھی ٹھیک ہے،
ہاں یہ زور کا جو مفہوم ہے نا یہ ہے اصل میں اس کے منع، یہ جو منع کا میں بتا رہا یہ کس کا ہے زور ہے؟ ہاں اچھا طریقہ اور بتائیے کمزور ایمان زور سے مراد ہے منع اور غلبہ. حضرت شاہ عبد القادر کا لکھا ہے کہیں پر؟ چلو تو یہ حضرت شیخ الہند کا وہ نہیں بریلویوں کی سائڈ ہے. اچھا اس میں ان کے نہیں ہے حضرت تھانوی کا یا اسلام 360 کیوں؟ تو شاہ عبد القادر کا نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو فرمایا لیکونوا لہم عزا تاکہ وہ ان کے لیے زور بنے بھئی مددگار. کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا سیکفرون بعبادتہم ان قریب وہ منکر ہو جائیں گے ان کی عبادت کے. ٹھیک. ویکونون علیہم ضدا اور یہ جو ضدہ ہے یہ اصل میں اسم ہے. ضد یا ضد آتا ہے نصر ینصر سے. ٹھیک ہے. ضد کہتے ہیں ما یضاد الشیء جو کسی شے کی مضاد ہو. کسی شے کی مضاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ضد کا لغوی معنی کیا ہے؟ ضد کا لغوی معنی یہ ہے کہ اگر وہ آ جائے تو دوسرا برقرار نہ رہ سکے، اگر وہ ہو تو دوسرا نہ ہو. تو فرما رہے ہیں ویسے یعنی ضد کیا ہوں گے؟ ضد سے کیا مراد؟ ان کا وجود نہیں رہے گا؟ نہیں، ان کے دعوے کا وجود نہیں رہے گا. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، تو قیامت کے دن یہ ان کے دعوے کی نفی کر دیں گے. ضد سے مراد یہ ہے یعنی ان کے دعوے کا وجود نہیں رہے گا جب یہ لوگ اپنی اس عبادت کے منکر ہو جائیں گے. آپ نے جو منطق میں ضد پڑھی ہوگی وہ بھی یہی ہوتی ہے. کیا ہے منطق میں ضد؟ یعنی منطق میں بھی ضد ہوتی ہے اور نقیض. ضد سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ جیسے کالے کی ضد کیا ہے؟ سفید. یا کالا ہوگا یا سفید. اگر وہ رنگ کالا ہے تو اب سفید مرتفع ہو جائے گا. ٹھیک. تو یہ ضد شمار ہوتی ہے. تو فرمایا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور یہاں بہرحال مخالفت مراد ہے کہ وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ کیا آپ نے دیکھا کہ ہم شیاطین کو بھیجتے ہیں. یہاں علماء نے کہا کہ ایک ارسال شرعی ہے ایک ارسال کونی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی بھیجتے ہیں، لیکن یہاں فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہم شیاطین کو بھیجتے ہیں. کن پہ بھیجتے ہیں؟ علی الکافرین کافروں پر بھیجتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ تَعُزُّهُمْ عَزًّا. دیکھیں جو لفظ ہے عزّ یا عزّ عزّن، اسی طرح حزّ یا حزّ حزّن، یہ تقریباً ایک جیسے معنی ہیں. عزّ یا عزّ کہتے ہیں اندر سے کسی کو ہلانا، حرکت دینا، کسی فعل پر آمادہ کرنے کے لیے. تحریک ہے، زوردار طریقے پہ جھنجھوڑا جائے نا اندر سے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عزّ یا عزّ. اسی طرح عزّ یا عزّ اگر لازم معنی میں استعمال ہو تو زوردار حرکت کو بھی عزّ یا عزّ کہتے ہیں. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوگی کہ جب آپ رات کی نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے سینے سے ایک آواز آتی تھی کہ عزیز القدر. وہ بھی لفظ کیا ہے؟ عزیز. جیسے جب ہانڈی جو ہے وہ ابلنے کے قریب پہنچ چکی ہو تو اس کے اندر ایک اضطراب ہوتا ہے اور ایک حرکت ہوتی ہے. اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی عزیز کہتے ہیں. یہاں مفہوم کیا ہے کہ ہم شیاطین کو کافروں پر بھیجتے ہیں اور وہ انہیں گناہوں پر، کفر پر، معاصی پر اندر سے گھبرا کر، ہلا کر، اضطراب پیدا کر کے، ہیجان پیدا کر کے، بے چینی پیدا کر کے، بالکل آپ کہیں کہ جو دل کی ایک سکون کی حالت ہے نا اس کے اپوزٹ حالت ہوتی ہے عزّ یا عزّ. اندر سے ہیجان پیدا کر کے شہوات کو بھڑکا کے گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں. یہاں علماء نے کہا کہ یہ وہی شے ہے جس کو حدیث میں لمۃ الشیطان کہا گیا نا، ان للملک لمۃ وان للشیطان لمۃ. شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ انسان کے اندر وساوس بھی پیدا کرتا ہے، گھبرا بھی دیتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک خواب کے بارے میں فرمایا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے جس کے ذریعے وہ ڈراتا ہے لوگوں، ڈرانے کی صلاحیت بھی رکھی گئی. تو یہ مفہوم ہے کہ آپ نے کیا دیکھا کہ ہم بھیجتے ہیں شیاطین کو کافروں پر تو وہ انہیں آپ کی معصیت، آپ کے کفر، آپ کی تکذیب پر ابھارتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں. لوگ بھی ترجمہ تو یہی بنے گا. یہی ترجمہ کیا ترجمہ ہے؟ اکساتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اچھالتے ہیں جیسے تَعُزُّهُمْ عَزًّا. یہ بھی اچھا ہے. حضرت مولانا عبدالرحمٰن خان صاحب بھیج دیے کہ ترجمہ اچھا ہے.
جی کیا بتانا؟ یہ انہوں نے احمد رضا خان صاحب کا بتایا. نہیں سر، یہاں پر ہے اس حال میں کہ وہ انہیں ابھارتے ہیں بریکٹ میں گناہ پر ازن خوب ابھارنا، وہ جو کوئی ٹھیک وہ ٹھیک انہوں نے لکھے اچھالتے ہیں جیسے، کیونکہ اس کے اندر جو اضطراب کا سا ایک مفہوم ہے نا، اضطراب اور ہیجان کا مفہوم ہے اس کے اندر، وہ جیسے محض ابھارنے سے نہیں آ رہا. جیسے میں بھی کہوں میں آپ کو اس نیکی کے کام پہ ابھار رہا ہوں، لیکن اس کے اندر عزا یا عزو نہیں ہے، حد یا حدو استعمال ہوتا ہے. جیسے ولا تحاضون علی طعام، اسی طرح تحریض استعمال ہوتا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. وہاں بھی آپ ترجمہ یہی کریں کہ بھئی اہل ایمان کو قتال پر ابھاریے. لیکن یہاں عزا یا عزو کے اندر جو اضطراب، بے چینی اور ہیجان کی طرف اشارہ ہے نا، کیونکہ یہ معاصی پر ابھارنا ہے، اور معاصی پر ابھارنے اور کفر پر ابھارنے میں سکون قلب نہیں ہو سکتا. تو عزا یا عزو کے لفظ کے اندر یہ مفہوم ہے کہ یہ کیفیت اطمینان کی نہیں ہے، اضطراب کی. محض ابھارنے سے یہ بات پتہ نہیں چل رہی. تو آپ دیکھ لیں کہ مطلب کئی دفعہ آپ ترجمہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی غلط ترجمہ، سارے ترجمے مفہوم کے اعتبار سے درست ہیں، لیکن کئی دفعہ جیسے وہ اس لفظ کے اندر جو حقیقی معنی ہے وہ نہیں آ رہا. آپ کہیں اچھا قرآن میں حرضہ بھی تو ابھارنے کے لیے آیا ہے، ترغیب دینے کے لیے آیا ہے. عزا یا عزو بھی آپ نے کہا کہ وہ ابھارتے ہیں. یہ لفظ عزا یا عزو کے اندر کچھ اور مفہوم ہے. غلیان القدر آپ دیکھیں، جب غلیان القدر ہے جو ہانڈی کا وہ اور مفہوم، وہ اور چیز ہے نا، اندر سے اس طرح جو ہو رہی ہے ہانڈی. اسی طرح جو باطنی اضطراب ہے اور بے اطمینانی اور عدم سکون کی کیفیت ہے، وہ ہے تعزهم عزا، یعنی شیطانی وساوس کے نتیجے میں دل کا سکون اور اطمینان نہیں ہے معاصی پر عمل کرنے کے، بلکہ یہ ایک اضطراب اور ہیجان کی کیفیت ہے، اچھالتے ہیں. کون سا؟ شیخ الہند علیہ رحمت و تفسیر عثمانی کے اندر ان کا ترجمہ ہے، تفسیر عثمانی ہے نا جو شبیر احمد عثمانی کی، ان کا ترجمہ جو ہے وہ شیخ الہند کا ترجمہ شیخ الہند ہوگا پھر. واللہ اعلم. مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ یہ اس لیے کہ سیکفرون ہے، یعنی مستقبل کی بات ہو رہی، کلا سیکفرون. جیسے وہ سورہ اس کی آیت ہے نا احقاف کی، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اچھا قیامت، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا دشمن ہو جائیں گے اور عبادت کے منکر ہو جائیں گے. وہی بات ہے یہاں بھی سیکفرون بعبادتهم سے مراد مستقبل ہے، یعنی قیامت. دنیا میں تو نہیں. وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. آگے بھی کیا آئے گا فقد كذبوكم بما تقولون. وہاں بھی اللہ فرمائیں گے دیکھو انہوں نے تمہارے قول کو جھٹلا دیا کہ نہیں جھٹلا دیا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ہم یہ مفہوم تو قرآن مجید میں یہ مضمون ایک سے زیادہ جگہوں پر ہے کہ قیامت کے دن معبودان باطلہ اقرار کریں گے کہ ہمیں تو کوئی خبر ہی نہیں. اس میں اللہ کے اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، اس میں حجر بھی ہیں، اس میں ملائکہ بھی ہیں، ان میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں جن کی عبادت کی گئی. جان ڈال دیں گے، یا جیسے امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بت پرستی کی دو صورتیں ہیں. بت پرستی ایک عوام الناس میں پھیل جاتی ہے جس میں واقعتاً بت ہی مقصود بن جاتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن بت پرستی اپنی حقیقت میں بت پرستی نہیں ہوتی. وہ چاہے فرشتے ہوں، چاہے وہ کواکب کی روحانیات ہوں، بھائی ستاروں کے اندر ایک روح ہوتی ہے، ان کی شبیہیں بنا کر بت بنائے جاتے ہیں. یعنی ان دی اینڈ پتھروں کے ذریعے ان کی طرف توجہ مراد ہوتی ہے. جیسے آپ کسی ہندو مطلب بڑے آدمی سے پوچھیں گے جا کے، عالم فاضل ہوگا، تو کہیں گے ہم بت پرستی اصل میں اس طرح تو نہیں کرتے. ہم تو بت جو ہے وہ تو جیسے ہم کہتے ہیں قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ تو ایک وہ ہے توجہ مرکوز نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ آلہہ ہیں، کیونکہ آلہہ کی ایک سے زیادہ تقسیم ہے نا، بت بھی لیکن یہ اصل میں ان کی روحانیات کا ایک سمبل ہے. یہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہے ان لیے. تو بت پرستی عوام، جیسے ہم کہیں خواص کے ہاں قبر کا فیض کیا ہے کہ وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور ایک خاص طریقہ ہے.
آہستہ آہستہ جب قبر پرستی عوام میں پھیلتی ہے تو وہ قبر ہی مقصود ہو جاتی ہے اور وہ جیسے شرک کے قریب پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح بت پرستی بھی ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں خواص کو انہوں نے خطاب کیا، وہ فرماتے ہیں امام راضی، خواص کو خطاب کیا وَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، کیونکہ وہ ستارہ پرست ہیں اصل میں، اور سمجھتے یہ تھے کہ ستاروں کے اندر روحانیات ہیں، وہ اس طرح کی عوام الناس کو کیسے کیا، جا کے بت توڑ دیا، کہا کہ وہ آگے بھاگتے دوڑتے یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا، انہوں نے کہا یہ بت تو بولتے ہی نہیں۔ تو دونوں لیول پر انہوں نے خطاب کیا، جو ان کے خواص تھے ان کو استدلال کے ذریعے بتایا کہ ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں، یہ سب ممکن الوجود ہے، اور عوام کو بھی بتا دیا کہ جو تم نے ان کے ناموں میں بت بنائے سب فارغ، ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں۔ تو بت پرستی بھی جیسے آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بتوں کو اللہ لطف دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بت جن کے نام پر اصلاً بنائے گئے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، لات عزا کہا جاتا ہے فرشتوں کے نام پر تھے، تو وہ فرشتے خود آ کر اقرار کریں گے کہ ہمیں تو کیا خبر، تم ہماری عبادت کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھیں کہ تمہاری عبادت کرتے تھے، کیا فرمایا وہاں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، وہ کہیں گے یہ جنوں کی عبادت ہو رہی تھی، أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُونَ۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ بت پرستی میں بھی جیسے لیولز ہیں، اس میں ایک محض پتھر کا بھی مقصود ہے، کبھی پتھر کے پیچھے کسی جن کی عبادت ہو رہی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جب بھیجا طائف میں گرانے کے لیے ایک بت کو، جب حضرت خالد بن ولید جو بھی صحابی تھے انہوں نے اس کو توڑا تو اندر سے ایک کالی عورت نکلی، واقعات وہ شیطان تھی، وہ مطلب بیٹھی ہوئی تھی اندر، وہ لوگوں کو مطلب کبھی کبھار جیسے اس کے ذریعے لوگوں کو کچھ کرامتیں بھی نظر آ جاتی ہوں گی بت کی، کیونکہ وہ جن ایک باقاعدہ ایک عورت تھی، آپ نے فرمایا اس کا شیطان تھا، اب اس کے پیچھے شیطان ہے، تو آپ کہیں کہ فرشتے کا کہہ رہے ہیں بل کانوا یعبدون الجن، اصل میں یہ بتوں کے پیچھے بھی یہ جنوں کی عبادت چل رہی تھی وغیرہ وغیرہ۔ ریسنٹلی ایک قبیلے نے اسلام قبول کیا، جیسے کہ افریقہ کے جی ہو گئے، وہاں پر بھی کیا تھا جو جن کو اسلام جنہوں نے قبول کروایا وہ جو مولوی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بتا رہے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ مدد میں تھا، تو کہتے ہیں وہ شیطان اس میں داخل ہوتا تھا، پانی میں چلا جاتا تھا، مطلب وہ اس طرح کی چیزوں میں ویسے انہوں نے ان کو معبود بنایا ہوا تھا ان پتھروں، کیونکہ وہ شیطان اس میں جاتا تھا۔ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے الٹی سیدھی چیزیں، مطلب ابھی بھی ہم مثلا کوئی قبر ہوتی ہے نا، قبر میں سے کسی کو ایک دن ہاتھ نکلتا نظر آ جائے کسی اللہ کے ولی کی قبر میں سے، اگلے دن اس لوگوں کا اعتقاد 3 گنا 4 گنا ہو جائے گا، حالانکہ نکل آیا ہاتھ کیا کریں، مطلب اس سے ان کی عبادت کا کیا چکر ہے، ہاتھ ہی نکلا ہے، مطلب سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں، لیکن چونکہ عوام الناس اس طرح کی ذرا انہونی باتوں سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں تو وہ فوراً جیسے کہ یہ تو کوئی کمال کی بات ہو گئی، اس لیے آپ دیکھیں علم الکلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث مطلب آپ کو ایسی نظر پیدا ہو جائے گی کہ بھئی جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان دی اینڈ وہ ممکن الوجود ہے، بس وہ اس اور ممکن الوجود کے اندر تاثیر ہو ہی نہیں سکتی، ہاتھ نکلے یا ہوا میں اڑے یا جو مرضی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دجال آئے گا خدائی کا دعویٰ کرتے گا، اچھا اگر رسول کا دعویٰ وہ کرے، علماء کیا کہتے ہیں، غور سے بات سنیں گا، اگر وہ رسول کا دعویٰ کرتا تو اس کے ہاتھ پہ جو اتنے سارے خرق عادت واقعات ہو رہے ہیں، یہ کر دے وہ کر دے بارش برسا دے، وہ نہ ہوتے، کیونکہ رسول کی پہچان کا ذریعہ یہ ہے کہ اگر رسول آ کر کہے میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر اسے معجزہ دکھانا ہوتا ہے، اگر وہ معجزہ دکھا دے تو اس کی تصدیق ہو جائے۔ اب جھوٹا آ کر کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جھوٹا آ کر، اور پھر اس کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس طرح تو جھوٹے کی تصدیق ہو جائے گی۔ اچھا لیکن اگر کوئی آ کر کہے میں خدا ہوں، اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو سکتا ہے، کیوں؟ یعنی اگر کوئی آ کر کہے رسول میں رسول ہوں اور وہ جھوٹا ہے، اب جو بھی ہوگا وہ جھوٹا ہی ہوگا، اس کے ہاتھ پر معجزات ظاہر نہیں ہو سکتے، لیکن اگر کوئی آ کر کہے کہ میں خدا ہوں، ہاں کرامات نہیں کہیں گے، مجھ کو خرق عادت واقعات سب ظاہر ہو جائیں گے، کیوں؟ نہیں تو اگر خدائی کو لائق ہے تو وہ خدائی کی دعویٰ کیے بیٹھا ہے تو اس کے ہاتھ میں ظاہر ہو گیا تو وہ تو خدا ثابت ہو گیا، ہاں یہی وجہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول تو بشر ہوتا ہے، اس کی تصدیق کس طرح ہوتی ہے؟ معجزہ کے ذریعے۔ خدا کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ نہ جسم ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر حرکت ہے، نہ اس کے اندر تغیر، یہ سب چیزیں جو مرضی بھی ہو جائے یہ ممکن الوجود ہے، لہذا وہاں اس کی الوہیت کے بطلان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر خرق عادت واقعات ظاہر نہ ہو، خود اس کا وجود بتا رہا ہوگا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا، بات
تو یہ کیسے؟ اسی طرح لیکن یہاں ہمارے علماء کلام کیا کہتے ہیں، اگر کوئی خدا کو سمجھتا ہے کہ وہ جسم ہو سکتا ہے، ابھی امکان ہے کہ وہ دجال کو خدا مانے، کیونکہ اس کے ہاں تو وہ سارے دلائل ہی باطل ہیں۔ ان کے ہاں حرکت، کہتے ہیں خدا میں بھی حرکت ہو سکتی ہے، ادھر سے ادھر بھی جا سکتا ہے، زمان و مکان، خدا بھی زمان و مکان میں ہے، خدا کے اوپر جلوس وہ بھی ہے، حرکت بھی ہے، اوپر سے جسم بھی ہے، اعضاء بھی ہے۔ اگر وہ پہلے ہی خدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے تو دجال کو خدا ماننے میں کیا شے مانے؟ وہ خدا ہی، نعوذ باللہ، مطلب سمجھ میں وہ سارا چیزیں بھی دکھا رہا ہے۔ تو جو مجسم ہے، یہ علماء نے کہا جو مجسم ہے، مشبہ ہے، وہ اپنی اس اللہ اس کو بچا لے گا انشاءاللہ، لیکن اپنی اس عقیدے کی بنیاد پہ اس کے اندر ریسیپٹیبلٹی ہے کہ وہ دجال کو خدا مانے اور کہہ دے کہ یہ خدا ہے، کیونکہ اس کا خدا بھی ایسے ہی تھا پہلے سے۔ اللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ علی الکافرین تعزهم الظن فلا تعجل علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جلدی نہ کیجیے۔ کس بات کی جلدی نہ کیجیے؟ دیکھیں دو باتیں علماء نے کہیں، ایک یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کوئی حصی معجزہ ہمارے مطالبے کا دکھا دیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہو جاتی تھی کہ بھئی دکھا دیا جائے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اگر آپ خود لا سکتے ہیں تو کہا جا رہا ہے دیکھیے جلدی نہ کیجیے، ان کا وقت مقرر ہے، وہ بھی آ گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بشر ہے نا، اتنے ان کے اس کفر کی وجہ سے یہ بھی ایک طلب آ سکتی ہے وقتی طور پہ کہ عذاب نازل کر دیا جائے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا قل لو کیا فرمایا لقضی الامر بینی و بینکم، اس سے پہلے کیا آیا تھا پچھلی بار، یعنی قل لو کے بعد کچھ ہے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو معاملہ چکا دیتا، لقضی الامر بینی و بینکم، لیکن جب آپ کو اختیار دیا گیا تو آپ نے عذاب نازل نہیں کیا جب طائف کے موقع، لیکن وقتی طور پہ یہ کیفیت آ سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے عذاب کی جلدی نہ کی، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو حصی معجزہ دکھانے کی جلدی نہ کیجیے، اور فلا تعجل علیہم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کی جلدی نہ کیجیے۔ انما نعد لهم عدا، عد یعد عدا، ہم ان کے لیے گن رہے ہیں، ہم ان کے لیے گن رہے ہیں، عد یعد عدا، کیا گن رہے ہیں ان کے لیے؟ عد یعد کا مفعول بھی ہی کیا ہے؟ کہا کہ ہم ان کے ایام گن رہے ہیں، ان کے انفاس گن رہے ہیں، ان کے اوقات گن رہے ہیں، ان کے اعمال گن رہے ہیں، ان کے اقوال گن رہے ہیں، سب چیزیں، یعنی کیا مطلب ہے جلدی نہ کیجیے، ان کے ہم نے ان کے سانس بھی گنے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے اوقات، ہم نے ان کی گھڑیاں سب گنی ہوئی ہیں، اسی طرح ہم نے ان کے اعمال بھی گن رہے ہیں، ان کے اقوال بھی گن رہے ہیں۔ کیا ترجمہ آپ کے؟ بس نہ جلدی کریں آپ ان پر، یقیناً ہم گن رہے ہیں ان کے لیے گننا۔ کیا گن رہے ہیں؟ بریکٹ میں لکھا ٹھیک، ہاں قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، اگر میرے اختیار میں ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میں تو معاملہ چکا دیتا، ختم ہوتا۔ یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، ان کا ایک وقت مقرر ہے، ہم ان کی گھڑیاں گن رہے ہیں، انما نعد لهم عدا۔ اس کے بعد فرمایا یوم نحشر المتقین، جس دن ہم اہل تقوی کو جمع کریں گے، حشر یحشر حشرا، کیا ترجمہ تھا؟ نہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی کا نہیں، ہاں یہ عد لهم، نعد لهم عدا۔ اب دیکھیں یہاں ترجمہ انہوں نے جو کیا گنتی پوری کرتے ہیں، اس میں مفہوم وہ دے دیا کہ ان کے اوقات محدد ہیں، ہم گن رہے ہیں، ایک ایک کر کے ان کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ اچھا ترجمہ لگا جی۔ وہی میں بتا رہا ہوں کہ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب نہیں، لیکن ایک علماء نے کہا بشری جیسے ہوتا ہے نا کہ دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ، عذاب کی بار بار مطالبہ ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، تو خواہش ہو سکتی ہے دکھا دیا، کیونکہ جو بھی بشر ہے نا اس پر، مطلب یہ ہم اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول یقیناً
ان کی حالت اور ہے، لیکن ہر بشر پہ ہم دیکھیں تو رحمت اور شفقت کی کیفیت ایک جیسی مستمر نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے، یہاں تک کہ اپنے قریبی عزیزوں کے بارے میں بھی، کئی دفعہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رحمت اور شفقت دل میں جو ہے وہ ویری کرے، تنگ کر رہا ہے تو غصہ آ رہا ہے کہ نہیں، اس طریقے پر ہو جاتا ہے. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہر البشر ہیں تو آپ پر رحمت ہی غالب ہے، لیکن جب اس طریقے پر مطابق عذاب دکھاؤ عذاب دکھاؤ عذاب دکھاؤ، وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، بات وہ کر رہے ہیں نا عذاب کی، وما کان اللہ لیعذبهم وهم یستغفرون، تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے فلا تعجل علیہ، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مستمرہ نہیں تھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نشانی یا معجزے کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ نشانی دکھائی گئی تو مہلت نہیں دی جائے گی، مہلت نہیں دی جائے گی. پھر اس کے بعد جیسے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، فرشتہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، یہ کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں اترتا، اور اگر فرشتہ ہم نے اتار دیا معاملہ ختم. تو اس میں بھی گویا یہ مفہوم ہے کہ معجزہ اگر دکھا دیا گیا تو عذاب ہی ہے نا پھر تو، کیونکہ ایمان تو یہ نہیں لائیں گے. اللہ اعلم. تو فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم اہل تقوی کو رحمان کی طرف جمع کریں گے، حال ہے وفد کی صورت، یعنی ویسے آگے ہم پڑھیں گے کل من فی السماوات والارض ان کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، لیکن جیسے یہاں رحمان کی طرف جمع کرنے سے مراد جس کو جو سورہ زمر میں آپ پڑھتے ہیں نا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ، تو وہ ایک اجتماعی حالت بھی ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ جس دن ہم انہیں جمع کریں گے فہم یوزعون، ان کی درجہ بندی کی جائے گی. تو اہل تقوی ایک طرف کھڑے ہیں باقاعدہ، یعنی جماعت کی صورت میں کھڑے ہیں، اگرچہ سب کا حساب الگ الگ ہو رہا ہے. تو ایک ہے حساب کا وقت کہ جس میں کہ فردن فردن ہے، پھر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں یا جنت کی طرف رحمان کی طرف جانے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی اجتماعی ملاقات ہونی ہے، جس طرح وہ عموماً علماء نے مراد نہیں دی بات بات، لیکن مراد کیا رحمان کی نعمت کی طرف، اس لیے لفظ رحمان بھی آیا، رحمان کی رحمت کی طرف، جنت کی طرف انہیں ہم ایک جماعت کی صورت میں لے کے جائیں گے. وفد یفیدو ماضی اور مضارع، اس کا مصدر ہے وفد، اس کا مطلب ہوتا ہے جماعت کی صورت میں، وفد کی صورت میں جانا. کیا ترجمہ؟ وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وفد عموماً مہمان، اس کا لازمی تقاضا کیا ہے مہمان بنا کر لے جائیں گے، یہ بھی اچھا ہے. اور باقیوں کے یہاں کیا؟ یہاں بھی ہوئی ہے کنزل ایمان میں. الی الرحمن سے مراد یا تو جنت ہے یا رحمان کی نعمت ہے، کیونکہ لفظ بھی الی اللہ نہیں کہا، یعنی ذات الہیہ کی طرف جیسے نہیں جا رہا ہے، رحمان کی طرف جا رہا ہے. اور رحمان کیا ہے؟ جس کی رحمت ظاہر ہو رہی ہے. کیا ہوا؟ ہاں وہ میں بھی سوچ رہا ہوں کافی دیر سے. کیا فرمانے؟ اچھا جی، ویسے وفد کا لغوی معنی ہوتا ہے، یہ لفظ عرب استعمال کرتے تھے وفد الی الملک. وفد الی الملک کا مطلب ہے بادشاہ کی طرف جانا. کیوں جانا؟ آپ لغت میں پڑھیں گے مستنجزین للحوائج، آپ کی حاجتیں ہوتی ہیں. آپ ایک قبیلے میں رہتے تھے، جیسے بنو عباس کے زمانے میں آپ پڑھیں گے، یا بنو امیہ میں قبیلہ کہتا تھا فلاں جگہ بادیے میں کہ اب ہم وفد لے کے خلیفہ ہشام کے پاس جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی ہماری یہ ضرورتیں ان کے سامنے پیش کریں گے. اس کو کیا کہتے تھے؟ نحن نفد الی الخلیفہ، نحن نفد الی الملک، بادشاہ کے پاس جانا اپنی حاجات پوری کروانے کے، یہ اس کا لغوی مطلب. تو گویا کہا ہی جا رہا ہے کہ اہل تقویٰ کی اب کوئی حاجات ہے نا، اہل تقویٰ کو گویا ان کے تقویٰ کا انجام دیا جانا ہے، تو وہ اب جیسے انہیں رحمان کی طرف اس مقصد کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے کہ وہاں سے وہ اپنی حاجتیں پوری کروا لیں. یہ اصل میں اس کا مطلب، یعنی لفظ وفد یفیدو. اچھا، لشکر سے مراد جن، ہاں جیش یا جن محض فوجیوں کی جماعت کو کہتے ہیں، چاہے وہ لڑ رہی ہو یا نہ لڑ رہی. جیش جو ہے وہ اس مجموعے کو کہتے ہیں جو لڑے جا رہے ہیں.
جند اور وفد میں فرق ہے. وفد جو ہے وہ جند نہیں ہے، وہ فوجیوں کی جماعت نہیں ہے، وہ عام وہ فوجی. اسی لیے فرمایا نا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بھئی یہ 19 فرشتے تو بڑے کافی کم لگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے لشکر میں کمی ہے، کچھ اس کے جو حرکاریں ہیں اس میں کمی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، لشکروں میں تو کوئی کمی نہیں. یہاں بھی یہی مفہوم ہے، یہاں یہ نہیں ہے، مطلب وفد کا مفہوم ہے. اس کے بعد فرمایا وَنَسُوقُ اس کے برعکس کیا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى. دیکھیں اب اس سے پتہ چل رہا ہے نا، یعنی رحمان کی طرف لے جا رہے ہیں تو لگ رہا ہے وہ رحمت ہے، اور اس کے مقابلے میں جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. تو وہاں خود پتہ چل گیا کہ وہاں جنت مراد ہو سکتی ہے رحمان سے، رحمان کی رحمت کا مظہر اس کی جنت. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، کس کی جمع؟ وارد کی. وفد جو ہے نا وہ مصدر بھی استعمال ہوتا ہے، وافد کی جمع بھی. کس کی جمع؟ وافد. وہی وفد یفید، اس سے اسم الفاعل بنائیں گے تو بنے گا وافد. ورد کس کی جمع؟ وارد کی. یعنی وہ جہنم کی طرف نہایت پیاس کی حالت میں لے کر جائے جائیں گے، اتنے پیاسے کہ جن کو گھاٹ پر لے کر جایا جاتا ہے، اور وہ گھاٹ ان کے لیے جہنم ہوگا. بسم اللہ. سر یہ آپ نے فرق کیا ہے وہ نحشر اور نسوق کا آ گیا. جی جی. ویسے تو نسوق جو ہے نا لغت میں کہتے ہیں کسی کو لے کر جانا کہ جس کے پیچھے کوئی اسے لے کر جا رہا ہو. اب یہ دھکیلنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ساق یسوق اہل جنت کے لیے بھی آیا. ابھی میں نے آیت پڑھی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ. تو ساق یسوق کبھی دھکیلنے کے لیے بھی ہے، جب فرمایا وجاءت کل نفس معها سائق وشہید. آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جو لیڈ کر کے لے کر جائے نا اس کو بھی سائق کہتے ہیں. وہ کون ہوتا ہے؟ ڈرائیور. یعنی وہ سواق کہیں گے، وہ سواق ہے، وہ سائق ہے، وہ ڈرائیور ہے، کیونکہ وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے. تو اس کے اندر ہانکنے کا، دھکیلنے کا مفہوم بھی اور اسکارٹ کرنے کا مفہوم بھی ہے، یعنی اچھے طریقے پر لے کر جانا، VIP پروٹوکول کے ساتھ. گھیرنے کا بھی وہ بھی صحیح ہے، لیکن گھیرنے کے بجائے جیسے کہیں لے کر جانا سب کو. یہ ہاں ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جو لفظ آتا ہے نا وہ مطلب رائی کے لیے، مطلب وہ یرعا کا بھی آ جاتا ہے، یسوق کا بھی آ جاتا ہے. یعنی اگر آپ کہیں گے الراعی یسوق المواشی وہ بھی ٹھیک ہے، الراعی یرعا المواشی وہ بھی ٹھیک ہے. ساق یسوق صرف رائی کے لیے نہیں ہے. ساق یسوق کا مطلب ہے اسی طرح جو دلیل ہے نا، قافلے کی جو دلیل ہوتا ہے، دلیل کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈ. اس کو بھی سائق کہتے ہیں، اس کو بھی سائق ہے، کیونکہ وہ بھی پورے قافلے کو ایک طرف لے کر جا رہا ہے. رائی وہ رائی کہتے ہیں، سائق نہیں کہتے، رائی کہتے ہیں. ان جو فرمایا نا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. دھکیلنے کا، دھکے مار کے لے جائے جائیں گے، یہ وسیق الذین کیا ہے وَنَسُوقُ ہم دھکیل کر لے جائیں گے. کیا ترجمہ؟ ٹھیک. یا اللہ. وہ تو سورہ مریم دیکھ کے پتہ چلے گا. ہمارے پاس سورہ ال عمران پڑھتے ہیں انشاءاللہ. وہ الگ اصل ہے، الگ اصل سے مراد یہ ہے کہ کئی دفعہ ایک حروف اصلیہ کی ایک سے زیادہ اصلیں ہوتی ہیں. اصل سے مراد یہ ہے کہ ان معنی میں باہمی مناسبت نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں ایک سے زیادہ اصل. تو واو را دال کے اندر نا سرخی مائل ہونے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. وردہ کو بھی عموماً اس لیے گلاب کا پھول، کہ عموماً گلاب کے پھول سرخ ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسے سرخی کے لیے نا وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہاں بھی سرخی مائل ہونا مراد ہے. کالدہان جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے. سورہ رحمان. اس سے فعل بھی آتا ہے کہ تورد. مجھے نہیں معلوم کہ یہ فعل پرانی عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن تورد یا تورد کا مطلب کیا ہے
جیسے کہا جائے گا کہ بھئی بلش آن ہوتا ہے نا جو خواتین کا بھی ہوتا ہے، اور اس طرح تو پہلے تو خود ہی بخود ہی ان کو سرخی ہو جانی چاہیے، شرم کی وجہ سے لگانی پڑتی ہے. تو اصل میں لفظ یہی ہے. تبرزہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شرم کی وجہ سے گالوں پر سرخی آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے تبرزہ. ایسی بات نہیں تھی میں نے، اس کو انہوں نے انجوائے کیا لگتا ہے علی شاہ صاحب نے. اصل میں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کچھ لوگوں کے بجائے میں، وہ تو آپ کس علاقے کے ہیں یہ کیا ہے اس سے ڈپینڈ کرتا ہے. تو سردی آتی ہے ہیموگلوبن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل لیول ڈاؤن ہوا ہے وہ تو اضطرار ہے. بس یہ آیت اگلی والی مکمل کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہانکیں گے ہم مجرمین کو جہنم کی طرف پیاس کی حالت. یہی اور یہ وردہ جو ہے وہ مجرمین کا حال. لا يملكون الشفاعة، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے. الا من، مگر مالک ہوگا شفاعت کا وہ. لیکن شفاعت کے مالک ہونے کے دو معنی ہیں. شفاعت کا مالک ہونا یہ ہے کہ مجھے کسی کی شفاعت مل جائے تب بھی میں شفاعت کا مالک ہوں، اور شفاعت کا مالک ہونے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ میں شفاعت کسی کی کر دوں یہ بھی شفاعت کا مالک ہونا. دونوں کیفیت حاصل کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا مگر وہ کہ جس نے رحمان سے عہد لیا. ہاں اب وہ جو آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی نا مشہور، حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری ما حق العباد علی اللہ، ما حق اللہ علی العباد. شاید آپ نے حدیث سنی. آپ نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں اللہ کا بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا اللہ ورسولہ عالم. تو آپ نے جواب دیا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اتدری ما حق العباد علی اللہ، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یہ عجیب بات ہے، بندوں کا ویسے اللہ پر کوئی حق نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کریں تو انہیں عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے. یہ عہد ہے اصل میں، یعنی یہ اللہ نے خود لیا، ورنہ اللہ پر کسی نے واجب نہیں کیا کہ بھئی اگر آپ توحید پر ہیں اور آپ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ نے گویا آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، آپ کی شفاعت ہو جائے گی یا آپ کو شفاعت ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا حضرت ابو ہریرہ نے من احق الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم ہی یہ سوال پوچھو گے. اور پھر آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ، تو گویا جس نے لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ کہا وہ شفاعت کا مالک ہو گیا، اللہ کے رسول کی شفاعت اسے ملے گی. تو گویا کلمہ توحید وہ عہد ہے اللہ اور بندے کے درمیان کہ اگر انسان اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ وہ موحد ہے، مشرک نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے عہد لے لیا گیا. اسی لیے آپ دیکھیں نا وہ ایک اور حدیث قدسی میں کیا ہے، یبن آدم ان لقیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم میرے سے ملاقات کرو دنیا بھر کی خطائیں لا کر، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن تم ملاقات اس طرح کرو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو کیا فرمایا للقیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں بھی اتنی مغفرت تمہیں عطا کر دوں. یہ عہد ہے. تو پیچھے اس نے کیا کہا تھا نا، وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مال و دولت ملے گی، تو اللہ نے پوچھا تھا اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ تو شرک کر رہا، اور پھر یہ کہتا ہے مجھے مال اور اولاد ملے گی، تو اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا. تو رحمان سے کیسے عہد لیں ہم؟ اقرار کر لو کلمہ توحید کا، رحمان سے عہد ہو. یہ ہے قرآن. تو ام اتخذ عند الرحمن عہدا. صدق اللہ العظیم. اللہ